4 بہترین قرآنی دعائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ ان 4 طرح کے مسائل میں مبتلا ہوں اور یہ دعا کریں تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کی پکار ضرور سنتا ہے، اور اگر بندہ ان 4 میں سے کسی چیز میں مبتلا ہو اور دعا نہ کرے تو اس شخص پر تعجب ہے۔ نمبر 1، یعنی تعجب ہے اس پر جو غم سے آزمایا گیا اور پھر بھی اس آیت سے غفلت کرتا ہے، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کہ جب انہوں نے اپنے رب کو اندھیروں میں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا۔ سورۃ الانبیاء۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دعا پر کیا خوبصورت جواب دیا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا جب وہ سخت ترین بیماری میں مبتلا تھے، کہتے ہیں کہ وہ 18 سال سخت ترین بیماری سے آزمائے گئے۔ اسی لیے جو کسی بیماری سے آزمایا گیا اور وہ یہ دعا نہ کرے تو تعجب ہے اس پر بھی۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے، تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 83۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی پکار سنی اور فرمایا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، تو ہم نے اس کی سن لی اور جو دکھ اسے تھا وہ دور کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور جس کسی کے دل پر کوئی مالی، جانی اور جسمانی دشمن کے حملے کا خوف ہو تو وہ کیسے اس آیت سے غفلت کر سکتا ہے؟ اس وقت جب کہ صحابہ کرام غزوہ احد سے زخم خوردہ تھے اور تھکے ہوئے تھے، اس حالت میں بھی کفار پر دوبارہ حملے کے لیے نکلے تو کفار نے دوبارہ حملے کی خبر سے انہیں ڈرانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت ہی بہترین کارساز ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 173۔ آپ دیکھیے کہ اس پر اللہ نے کیا فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، فَانْقَلِبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اللہ کی نعمت و فضل کے ساتھ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہ پہنچی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کی، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت حق دی اور فرعون نے ان کو جھٹلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا فرمایا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ تعالی بندوں کا نگران ہے۔ سورۃ غافر آیت نمبر 44۔ اس دعا پر اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ کو جواب دیا، فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا،
پس اسے اللہ تعالیٰ نے تمام بدیوں سے محفوظ کر دیا جو انہوں نے سوچ رکھی تھی، اور فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب الٹ پڑا۔ تو جو لوگوں کے مکر اور فریب اور دھوکے سے آزمایا گیا ہو وہ اس دعا کو ضرور پڑھے۔ دعا عبادت ہے، اور جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور ان دعاؤں کو اپنی روزمرہ معاملات میں شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ہر طرح کی آزمائش سے محفوظ رکھے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔